رک جانا، اور اصطلاح شریعت میں اعتکاف کہتے ہیں ثواب کی نیت سے اپنے آپ کو اللہ کے گھر مسجد میں روک کر رکھنا۔ 3 قسم کے شریعت میں اعتکاف ہیں۔ ایک اعتکاف واجب ہے، دوسرا سنت علی الکفایہ ہے، اور تیسرا مستحب ہے۔ واجب اعتکاف وہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی نظر مان لے، منت مان لے، نیاز مان لے، منوتی مان لے۔ یہ 4 لفظ ہیں، معنی سب کا ایک ہی ہے، نظر، نیاز، منت، منوتی۔ نظر کا جو اعتکاف ہے اس کی آگے پھر 2 صورتیں ہیں۔ ایک اعتکاف ہوتا ہے معلق، اور دوسرا اعتکاف ہوتا ہے منجز۔ نظر معلق وہ ہوتا ہے کہ آپ نے اعتکاف کو کسی کام کے ساتھ معلق کر دیا ہے، لٹکا دیا ہے، ٹچ کر دیا ہے کہ اگر فلاں کام میرا ہو گیا، مثلا میں اپنی کلاس میں اگر اول پوزیشن لے گیا تو اللہ کے لیے میرے اوپر اتنے دنوں کا اعتکاف ہے، اسے کہتے ہیں نظر معلق۔ اگر وہ پہلی پوزیشن آ جاتا ہے تو اعتکاف اس کے ذمے واجب ہو جاتا ہے، اب اس کو ہر صورت میں وہ اعتکاف کرنا ضروری ہے۔ اور یہ جو نظر ہوتی ہے یہ قسم کے معنی میں ہوتی ہے، گویا کہ آپ نے قسم اٹھا کر یہ بات کہہ دی ہے کہ میں اللہ کے لیے اعتکاف بیٹھوں گا، تو قسم کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے، چونکہ قسم میں انسان گواہ اللہ کی ذات کو بناتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا احترام مسلمان کے دل کے اندر موجود ہے، اس وجہ سے اس قسم کو پورا کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ دوسرا جو اعتکاف ہے نظر کا وہ منجز۔ منجز کا مطلب یہ ہے کہ کسی کام کے ساتھ آپ نے معلق نہیں کیا ہے، ویسی آپ نے یہ لفظ کہہ دیا للہ علیہ اعتکافن، اللہ کے لیے میرے ذمے اعتکاف واجب ہے، یہ لفظ آپ نے کہہ دیا۔ میں نے عربی زبان میں کہا ہے، آپ اپنی زبان کے اندر بھی کہہ سکتے ہیں، یا ایسے ملتا جلتا کوئی اور لفظ کہہ دیا جس سے وجوب ثابت ہو رہا ہے، تو وہ اعتکاف بھی واجب ہو جاتا ہے، اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اگر نظر مان کر کوئی بندہ اسے پورا نہیں کر رہا وہ گناہگار ہے، اور قیامت کے دن اللہ کی طرف سے سزا پائے گا۔ نظر کا جو اعتکاف ہے اس میں مسئلے کا پتہ تھا یا مسئلے کا پتہ نہیں تھا، ساتھ روزے کی نیت کی ہے یا روزے کی نیت نہیں کی ہے، جتنے دنوں کے اعتکاف کا نام لیا ہے اتنے دنوں کا روزہ بھی واجب ہو گیا ہے، اتنے دن اور اتنی راتیں اور اتنے روزے وہ سب واجب ہو گئے۔ 2 دن کا اعتکاف کہا ہے، 10 دن کا کہا ہے، مہینے کا کہا ہے، جتنے کا نام لیا ہے، مہینے کے روزے بھی آ گئے۔ مہینے میں جو راتیں ہیں 30 راتیں اور 30 دن وہ پورے کرنے ضروری ہیں، تب نظر پوری ہوگی، ورنہ نظر پوری نہیں ہوگی۔
البتہ اگر کسی آدمی نے رمضان میں نظر مان لی ہے کہ للہ علیہ اعتکاف فی رمضان، کہ اس رمضان کے مہینے میں میرے اوپر اعتکاف واجب ہے، یوں کہہ دیا ہے، تو پھر رمضان میں روزے پہلے سے موجود ہیں، تو یہی رمضان کے جو روزے ہیں اس کے لیے کافی ہو جائیں گے، اعتکاف کر لے گا، تو یہ جو واجب روزے رکھ رہا ہے، فرض روزے رکھ رہا ہے فرض، تو یہ روزے اعتکاف کے روزوں کا بھی بدلہ ہو جائیں گے، اور مزید علیحدہ اور کوئی روزے نہیں ہوں گے۔ یہ پہلا اعتکاف تھا جو انسان اپنے اوپر واجب کر لے، نظر مان لے تو اسے پورا کرنا ضروری ہے، اور یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اللہ کا قرآن کہتا ہے اپنی نظروں کو پورا کرو۔ نظر کوئی ضروری نہیں ہے کہ ماننی، لیکن اگر مان لی ہے تو اب پورا کرنا ضروری ہو گیا۔ جس طرح نفلی عبادت کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، لیکن اگر نفلی عبادت کو آپ نے شروع کر لیا ہے، نفل 2 رکعت شروع کر لیے، 4 رکعت شروع کر لیا اکٹھی نیت سے، اور پھر ان کو توڑ دیا ہے، اب شریعت کہتے شروع کر لیا، اب ضروری ہو گئے، اب ان کو پورا کرنا ضروری ہے۔ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اللہ کا قرآن کہتا ہے اعمالوں کو برباد نہ کرو، جو نفل شروع کر کے آپ نے چھوڑ دیے ہیں، توڑ دیے ہیں، ترک کر دیے ہیں، تو آپ نے اعمال کو برباد کر دیا ہے، تو یہ قرآن کے خلاف لازم آتا ہے۔ اس لیے جب شروع کر لیے تو اب لازم ہو گئے، وہ 2 رکھتے ہیں یا 4 رکھتے ہیں جو شروع کر لیے ہیں، اس سے آگے آپ پڑھیں تو مرضی ہے، نہ پڑھے تو مرضی ہے، لیکن جو شروع کر لیے وہ ضروری ہو گئے۔ تو اعتکاف جو نظر ہے یہ اللہ کا حکم مانتے اسے پورا کرنا ضروری ہے۔ ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میں نے زمانہ جاہلیت میں اسلام لانے سے پہلے ایک نظر مانی تھی، تو کیا اس نظر کو پورا کرنا اب اسلام لے آنے کے بعد بھی میرے لیے ضروری ہے یا کام ختم ہو گیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اپنے نظروں کو پورا کرو، لہذا آپ کے ذمے واجب کھڑا ہے، وہ اس کو اب بھی پورا کرنا ضروری ہے۔ تو زمانہ جاہلیت کی نظر کو اگر پورا کرنا ضروری ہے تو زمانہ اسلام میں جو نظر مان لی ہے اس کو تو بطریق اولا پورا کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ یہ پہلی قسم تھی اعتکاف کی، جس کا نام ہے اعتکاف واجب اعتکاف۔ دوسرا جو اعتکاف ہے وہ ہے سنت علی الکفایہ، جو رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں اعتکاف کیا جاتا ہے۔ یہ اعتکاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس خود فرمایا ہے، اور جتنے رمضان روزے فرض ہونے کے بعد، وہ کل کے درس میں گزرا ہے، کتنے رمضان گزرے تھے؟ 9۔ کتنے رمضان؟ چونکہ سن 2 ہجری میں روزہ فرض ہوا ہے نا، تو پیچھے 9 سال رہتے ہیں، سن 2 ہجری میں روزہ فرض ہوا جس سال میں جنگ بدر ہوئی ہے، 9 سال تھے، 9 رمضان آئے، تو جتنے رمضان آپ کی زندگی میں آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر رمضان کے اندر اعتکاف فرمایا ہے۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو تاکیدی حکم نہیں فرمایا کہ آپ سب لازمی بیٹھیں، تاکیدی حکم نہیں فرمایا، اور اگر کوئی بندے نہیں بیٹھے ہیں تو آپ نے کسی کو بس ناراضگی کا اظہار بھی نہیں فرمایا۔ یہی اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ سنت ہے۔ اگر آپ صحابہ کو تاکیدی حکم فرماتے یا جو اعتکاف نہ بیٹھتا اس کو اوپر ناراضگی کا اظہار فرماتے، پھر یہ واجب ہو جاتا، پھر یہ سنت نہ رہتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت فرمائی امت کے اوپر اور اس چیز کو واجب نہیں ہونے دیا ہے، البتہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے؟ سنت ہے۔ اور سنت مؤکدہ علی الکفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چند لوگ اگر اس سنت کو ادا کر لیں تو
تو باقی سب کی طرف سے وہ سنت ادا ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر کسی مسجد میں چند لوگوں نے بھی اس سنت کو ادا نہیں کیا تو پھر سب کے لیے ترک سنت کا وبال ہوگا۔ سب کے لیے ترک سنت کا کیا ہوگا؟ جس طرح جنازہ فرض علی الکفایہ ہے، سنا ہوا ہے نا نام ہو جنازے کا، ماشاءاللہ پڑھتے بھی ہیں، وہ سارے لوگوں پر فرض نہیں ہے، نماز کی طرح فرض عین نہیں ہے کہ اگر محلے میں جنازہ آ گیا اور کسی نے نہیں پڑھا تو وہ گنہگار نہیں، ایسی بات نہیں۔ چند لوگوں نے اگر پڑھ لیا ہے تو سب کی طرف سے وہ فرض ادا ہو گیا ہے، کوئی بھی گنہگار نہیں ہے، سب کا فرض ادا ہو گیا ہے۔ لیکن اگر کسی بندے کا، مسلمان کا جنازہ کسی نے بھی نہیں پڑھا ہے، پھر سب گنہگار ہیں، سب کے اوپر ترک فرض کا وبال آ پڑے گا، چونکہ یہ مجموعی طور پر قوم کی سستی ہے، امت کی سستی ہے، تو مجموعی طور پر سستی یہ جائز نہیں ہے۔ فرض الکفایہ تھا، چند لوگوں کو ادا کرنا ضروری تھا۔ یہی حال رمضان مبارک کے آخری عشرہ کی اعتکاف کا ہے کہ یہ سنت علی الکفایہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے، چند لوگ اور بھی بیٹھ جایا کرتے تھے، لیکن سارے صحابہ اگر سارے بیٹھ جاتے پھر مسجد نبی تو اعتکاف والوں سے بھر جاتی کہ نہ بھر جاتی؟ کیوں بھائی؟ تو ہماری مسجد کے اندر بھی اگر سارے نمازیوں کو میں کہوں کہ آپ سب اعتکاف بیٹھیں تو پھر تو یہاں سارے خیمہ زن ہو جائیں، پھر نمازی نماز کہاں پڑھیں گے؟ پھر تو ساری مسجد بھر جائے گی۔ لہذا جن مساجد کا یہ اہتمام ہو رہا ہے اجتماعی طور پر اور زیادہ تاکید کر کے سب لوگوں کو بٹھایا جاتا ہے، مسجدوں کو بھر دیا جاتا ہے، یہ مسجدوں کو بھر دینا اعتکاف والوں سے یہ بھی کوئی سنت عمل نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ہر کام کی ایک حد ہے، یہاں پر بھی ایک حد ہے۔ اگر مسجد نبوی کو بھرنا ضروری تھا تو اللہ کے پیغمبر صحابہ کو حکماً فرماتے سب اعتکاف بیٹھو، مسجد کو بھر دو، جس طرح کہ آپ یہ کہا کرتے تھے نماز کے لیے مسجد کو بھر دو، نماز کے لیے مسجد بھر جاتی تھی صحابہ سے، تو اعتکاف سے نہیں بھر سکتی تھی۔ جو صحابہ جنگ کے لیے مہینہ سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر لیا کرتے تھے تو وہ 10 دن اعتکاف کون سا مشکل تھا، سب کر لیتے، لیکن چند لوگ کیا کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کر لیا کرتے تھے، اور وہی چونکہ آپ سمجھتے تھے سب کی طرف سے ادا ہو گیا ہے تو لہذا بالکل مسجد سے اعتکاف والوں سے بھر نہیں دینا چاہیے، چند ایک لوگ بیٹھ جائیں، اور اگر زیادہ کسی کو شوق ہے تو اگلے سال تبدیلی کر دیں، ان کو کہیں کہ چلو دوسروں کو موقع دے دیں، اور زیادہ شوق ہے تو اگلے سال اوروں کو موقع دے دیں، تو اس طرح موقع دے دینے سے وہ سنت بھی ادا ہوتی رہے گی اور شوق بھی پورا ہوتا رہے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں یہ منع نہیں کر رہا کہ آپ اعتکاف بیٹھے نہیں، لیکن آپ کو سنت طریقہ سمجھا رہا ہوں۔ تیسرا جو اعتکاف ہے وہ اعتکاف ہے مستحب، وہ پھر انشاءاللہ کل ذکر کریں گے کیونکہ اب بات لمبی سے لمبی ہوتی چلی جائے گی۔ مستحب اعتکاف سے کل میں انشاءاللہ ذکر کروں گا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد اللہم ذکرک و شکرک انا من بربک وآمن ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الأبرار اجمعین برحمتک یا